مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ ہر دم اللہ اللہ کر، اللہ اللہ کیسا پیارا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔
میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں ایسی مبارک مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو کہاں یہ مجلسیں اور کہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں، پتہ نہیں ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ایمان عطا فرمایا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن اور بھی بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی نصرانی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی مشرک کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کی عظیم الشان دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات لامحدود، اسی طرح اللہ کے خزانے لامحدود، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لینے والوں کی کمی ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ کی علیہا رات میں کہتی تھی کہ پیارے اللہ، سارے بادشاہوں نے تو اپنے دروازے بند کر لیے، ہم بھی اپنے دروازے بند کرتے ہیں۔ بادشاہ لوگ اپنے شاہی محل بند کر لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا اللہ سے مناجات کرتی تھی، اللہ کو پہچانتی تھی، اللہ کی عاشقہ تھی، اللہ کو دل دے دیا تھا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دل کا سودا کسی سے نہ کرو، ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل کو اللہ کو دے دو، اس دل کو اللہ کو دے دو، اس دل کو اللہ کو دے دو۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا، زندگی بھی بہتر بنے گی، موت بھی بہتر آئے گی، اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس بھی عطا فرمائیں گے۔ اس دل کو اللہ پر فدا کرو، اس دل کو گندا نہ رکھو، اس دل کو صاف رکھو، جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں کہ میرا گھر ہے، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک دم صاف شفاف اور ایک دم صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، یہ کینہ سے پاک ہو، یہ بغض سے پاک ہو، یہ عداوت سے پاک ہو، یہ نفرتوں سے پاک ہو۔ ایک دل ہے، ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اس دل کو اللہ پر فدا کرو، اس دل کو اللہ پر قربان کرو، یہ پورے دل سے اللہ سے محبت کرو، اس دل سے اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ دل بادشاہ ہے، جب یہ سنورتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال سنور جاتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ ارے اپنے اللہ سے دعا کرو، اور دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کہ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ سے آپ کی محبت چاہتی ہوں، میں آپ سے آپ کا عشق چاہتی ہوں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر اللہ ملا تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ ارے آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے دل سے اللہ کو چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو۔ آج تک کوئی ایسا آیا نہیں، اور قیامت تک کوئی ایسا آئے گا نہیں۔ سچے دل سے اللہ سے محبت کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کو فنا ہے۔ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، مجھے بھی غسل دیا جائے گا، آپ کو بھی غسل دیا جائے گا، مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا، آپ کو بھی کفن پہنایا جائے گا۔ یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوگا،
اور قبر میں الماری نہیں ہوگی. یا کتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہے جنہوں نے کتنی عورتوں کے انتقال کو دیکھا, کتنی وہ بیٹھی ہوگی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا ہوگا, کتنی وہ بیٹھی ہوگی جنہوں نے کئی عورتوں کو کفن میں سویا دیکھا. ایک وقت تھا اچھے گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھا, ان کو باتیں کرتے ہوئے بھی سنا, ان کو موبائل چلاتے ہوئے بھی دیکھا, ان کو مصلی پر بیٹھے ہوئے بھی دیکھا. ایک وقت وہ بھی آیا, ان کا انتقال ہوا, واٹس ایپ پر ان کی انا للہ پڑی گئی, مسجدوں میں ان کا اعلان لگا, اذان کے مائک سے یہ اعلان ہوا کہ فلانی دنیا سے چل بسی, اس کے بچے رو رہے, اس کے گھر والے رو رہے. کتنے وہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کا انتقال دیکھا, جنہوں نے اپنے باپ کا دنیا سے جانا وہ دیکھا. میری دینی ماں بہنوں, کیا میں اور آپ دنیا سے نہیں جائیں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا یہ لوگ مجھے اور آپ کو قبرستان نہیں رکھ کر آئیں گے؟ کیا یہ لوگ مجھے اور آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کر کے آئیں گے؟ ہم کون سی دنیا سے دل لگا رہے ہیں, کون سی زندگی سے دل لگا رہے ہیں, کون سے کپڑوں سے دل لگا رہے ہیں, کون سے اچھے گھر سے دل لگا رہے ہیں, کون سی دنیا کی رونق سے دل لگا رہے ہیں؟ میری دینی ماں بہنوں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کیا ہماری پلاننگ ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا؟ کیا تجھے یہی دھن ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہو, میرا پاکٹ اچھا ہو, میرا پرس اچھا ہو, میرا گھر اچھا ہو, میرے بچے اچھے انگریزی پڑھنے والے ہو, میرے بچے ویل سیٹ ہو, میرے شوہر کا بڑا کاروبار ہو, بستی میں ہمارا اونچا نام ہو, ہمارا شاندار بنگلہ ہو؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے آخری غسل کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سونے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے زمین کے اندر دفن ہونے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ تو عبرت کی جا ہے, تماشا گاہ نہیں ہے. کتنی وہ عورتیں جو آپ کے سامنے تھی, آج وہ چلی گئی, نہ ان کا آواز ہے, نہ ان کے کوئی آواز اور ان کا شور ہے, وہ قبرستان میں ہے. میری دینی ماں بہنوں, وہ جہاں گئی ہے وہاں مجھے بھی جانا ہے, وہاں آپ کو بھی جانا ہے, ان قریب مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. میری دینی ماں بہنوں, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کتنی وہ مائیں جو قبرستان میں سوئی پڑی ہے اور ان کے بچے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے تاجر ہیں, ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے بخشنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ کیونکہ ماں نے صرف انگریزی کی فکر کی تھی, ان کی ماں نے انہیں مکتب نہیں بھیجا تھا, ان کی ماں نے انہیں مدرسے نہیں بھیجا تھا, ان کی ماں نے انہیں اللہ کے راستے میں نہیں بھیجا تھا, ان کے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم صحیح طریقے پہ نہیں ہوتی تھی, ان کے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات, مولانا طارق جمیل صاحب, پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات نہیں بچتے تھے, اس لیے اس بچے کو دین کا پتہ نہ چلا. وہ صرف ہائے دنیا اس نے کیا, اس کو انگلش کی عظمت کا پتہ چلا. بچہ جب اسکول جا رہا تھا انگریزی پڑھنے کے لیے, ماں نے صبح جلدی اٹھایا, اسے غسل کرایا, اچھی طرح اس کو انشٹ کیا, اس کو موزے پہنائے, اس کو جوتے پہنائے, بال میں کنگھی کی اور ناشتہ اس کو کرایا, اس کی بیگ تیار کی, اس کا ناشتہ باکس تیار کیا تاکہ بیٹے کو عظمت کا پتہ چلے. بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ تو انگلش سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اور یہی بچہ جب اسکول کی چھٹی ہوتی اور فجر میں مدرسہ ہوتا, ماں نے نیند میں سے اٹھایا اور کہا جا مدرسے ورنہ استاد تجھے ماریں گے. نہ ٹوپی صحیح پہنائی, نہ چہرہ دھلایا. پھر بچہ کیا سمجھے گا کہ انگلش کی اہمیت زیادہ ہے اور یہ مدرسے کی اہمیت کم ہے. یہ ماں نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن عمل کے ذریعے یہ کر کے بتایا. مدرسے میں ایسے ہی بھیج دیا, جب چاہا جب مدرسے کی چھٹی پاڑ دی, اور جب وقت آیا مدرسے کی دھمکی دی کہ تجھے استاد ماریں گے, تیرا نام استاذ کو کہہ دوں گی. کیا وہاں استاذ بیٹھے یا قصائی
بھائی بیٹھے ہیں، ارے استاذ کی محبت ڈالتے تاکہ بچہ بڑا ہو کے یوں کہتا کہ امی جان میں بھی استاذ بنوں گا، امی جان میں بھی اللہ کا ولی بنوں گا، امی جان میں بھی حافظ قرآن بنوں گا، امی جان میں بھی عالم دین بنوں گا، امی جان میں بھی خواجہ صاحب جیسا بنوں گا، میں بھی مولانا الیاس صاحب جیسا بنوں گا۔ اے کاش ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی تو بچوں کے یہ جذبات ہوتے۔ ایک مرتبہ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر، کسی نے کہا میں انجینئر، کسی نے کہا میں وکیل، کسی نے کہا میں پروفیسر۔ ایک بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تقریباً ٹیچر کے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ صحابی تو اب کوئی بن نہیں سکتا، وہ تو ایک وقت چلا گیا۔ تو پھر بچے نے کیوں کہا صحابی بننا چاہتا ہوں؟ اس کے گھر میں دینی کتاب کی تعلیم ہوتی تھی اور بچہ بار بار سنتا تھا کہ صحابی اللہ سے محبت کرنے والے، صحابی اللہ کے رسول کے دیوانے، صحابی اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے، صحابی دین کے خاطر جینے والے، صحابی دین کے خاطر مرنے والے۔ تو اس کے دلی جذبات یہ بنے کہ میں بھی صحابی کی طرح اللہ کا عاشق بنوں۔ اس لیے وہ بچہ کہہ رہا ہے، وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ اے کاش ہمارے گھروں میں بھی اس طرح دین کی تعلیم ہوتی، دینی مذاکرے ہوتے اور مکتب میں بچوں کو بڑے ادب سے بھیجایا جاتا اور بچپن ہی سے انہیں شریعت والا لباس پہنایا جاتا، اسلامی لباس پہنایا جاتا۔ افسوس صد افسوس، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ شرٹ پین پہناتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں اب کفنی پائجامہ پہنے، اب جبہ پہنے۔ اب کیسے پہنے گا؟ بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ دیکھو ماں باپ سجدہ کرتے ہیں تو بچہ سجدہ کرتا ہو جاتا ہے، بار بار آ کے سجدہ کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے۔ اور اگر یہی ماں باپ گالی بولتے ہو تو بچہ گالی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ بچے امانت ہے، یہ بچے امانت ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تم کو ایک امانت دی تھی، تم نے اس کو کیسے تیار کیا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، امت کا حال بے حال ہے، امت پیاسی ہے، انہیں دین کی ضرورت ہے۔ اور امت میں کتنے وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے نبی کے نام کا نہیں پتا، کتنے وہ لوگ ہیں رمضان کا مہینہ آ کے چلا جاتا انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں نہ وضو کا پتہ نہ غسل کا پتہ۔ ایسے وقت میں میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے گود سے یہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے تیار نہ ہوں گے تو امت کی رہبری کون کرے گا؟ یہ بایزید بستامی کہاں سے تیار ہوئے؟ ان کی ماں کی محنت تھی۔ ماں نے کہا تھا بیٹا بایزید، کبھی بھی تیری ماں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹا بایزید، جب تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت سے لے کے آج تک تیری ماں نے کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ بایزید بستامی جہاں سے گزرتے وہاں کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا بایزید، تیرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ یاد رکھ بایزید، جب تو دنیا میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے سے تیری ماں تہجد کی پابند ہے، اس سے پہلے سے آج تک تہجد پڑھتی ہے۔ روزانہ تہجد میں دعا کرتی ہوں، اللہ میرے بیٹے بایزید کو جو بھی دیکھے اسے تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، میرا بایزید جہاں سے گزر جائے وہاں والوں کو ہدایت عطا فرما۔ جب ایسی مائیں ہوں پھر بایزید تیار ہوتے ہیں، پھر پوری دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب ایسی مائیں ہوں پھر خواجہ صاحب تیار ہوتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کی تربیت کہاں پر ہوئی؟ ماں کی گود میں ہوئی۔ مولانا یوسف صاحب کی تربیت کہاں پر ہوئی؟ ماں کے گود میں ہوئی۔ مولانا انعام الحسن صاحب کی تربیت کہاں پر ہوئی؟ ماں کے گود میں ہوئی۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ کی تربیت کہاں پر ہوئی؟ ماں کے گود میں ہوئی۔ ایک مرتبہ کہا مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جب میں تکرار کراتا ہوں مدرسے میں تو میری تکرار میں کوئی نہیں بیٹھا، میرا دوسرا ساتھی تکرار کراتا ہے اس کی پوری تکرار بھر جاتی ہے، میری تکرار میں کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس وقت ان کی ماں نے کہا بیٹا آج تو تیری آواز چار دیواری میں گونج رہی ہے، ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں تیری آواز گونجے گی۔ اور اللہ نے پوری دنیا میں ان کی آواز کو گنجایا، لسان التبلیغ بنایا۔ 35 سال تک جن کے روزانہ صبح کی نماز کے بعد بیانات ہوئے، پوری دنیا میں اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا۔ کہاں ہیں ایسی مائیں؟
کہاں ایسی ماں ہے؟ آج تو بچہ ذرا غلطی کر دے تو تھپڑ لگا دیتی ہے، بچہ ذرا غلطی کر دے بد دعا دے دیتی ہے، بچہ ذرا غلطی کر دے تانا دے دیتی ہے، بچہ زیادہ سوال پوچھے تو کہتی ہے تو زیادہ سوال پوچھتا ہے۔ ارے جو ہوشیار ہوتا ہے وہ سوال زیادہ پوچھتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے وہ سوال زیادہ پوچھتا ہے۔ ارے یہ تو بچہ ہے، یہ تو کھیلے گا گرے گا، اور اس کی کھیلنے کی عمر ہے، اس کی مستی مذاق کی عمر ہے، ابھی یہ بوڑھا تھوڑی ہے، ابھی یہ ایک دم اس کی شریف بن کے بیٹھنے کی عمر تھوڑی ہے۔ ابھی مستی نہیں کرے گا تو کب مستی کرے گا؟ ابھی نہیں کھیلے گا تو کب کھیلے گا؟ ماں باپ کہتے ہیں بچے ہمیں بہت ستاتے ہیں، تو ابھی نہیں ستائے گا، وہ ابھی ماں باپ کو تھوڑا سا حرکت میں نہیں لائے گا تو کب لائے گا؟ آج اگر ستا رہا ہے، صحیح تربیت کرو گے تو کل کو اٹھ کے خدمت بھی کرے گا۔ ہم دنیا سے جائیں گے، ہمیں پڑھ کے بخشے گا۔ ابھی میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کے واسطے اس عاجز کی بات کو دل پر لو اور اپنے بچوں کو دعائیں دو، اپنے بچوں کو دعائیں دو، اپنے بچوں کو دعائیں دو۔ ان بچوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ پوری امت کی رہبری کر سکتے ہیں۔ ان بچوں میں وہ صلاحیت ہے، ان بچوں میں وہ صلاحیت ہے، یہ پوری امت کی رہبری کر سکتے ہیں۔ ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ فرما بردار ہو جائے، کیا کریں؟ فرمایا وضو کے ساتھ کھانا بنائیں، اللہ کا ذکر کرتی کرتی بنائیں، بچے کو کھلائیں وضو کے ساتھ کھلائیں، دعا پڑھ کے کھلائیں۔ بول نہیں سکتا تو پڑھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بول سکتا ہے تو کہے بیٹا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کا ذکر کرتی کرتی کھلائے۔ دیکھنا انشاءاللہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں شوہر کی محبت بڑھ جائے، شوہر آپ سے زیادہ محبت کرنے لگے، یہ ہر عورت چاہتی ہے، کیونکہ عورت کے لیے پوری دنیا ایک طرف، اس کا شوہر ایک طرف۔ عورت چاہتی ہے اگر میرا شوہر مجھ سے خوش تو پھر اور کیا چاہیے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، واقعتاً شوہر کا بڑا اونچا مقام ہے، آپ کوشش کریں ان کو خوش کرنے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے، آپ وضو کے ساتھ کھانا بنائیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں، دیکھیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی۔ جب بھی کھانے میں کوئی مسالہ ڈالے بسم اللہ، نمک ڈالے بسم اللہ، لال مرچ ڈالے بسم اللہ، سبزی کاٹ رہے بسم اللہ، اللہ 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 کا ذکر کرتے کرتے بنائے، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو یاد کرتی کرتی بنائے۔ اس سے کھانے کے اندر نورانیت آئے گی، گھر کے جتنے لوگ کھائیں گے ان کے دلوں میں نورانیت آئے گی۔ یہ وہ نورانیت ہے جو ان کو شریعت و سنت پہ چلائے گی، پھر یہ اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی بھی بات مانیں گے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ آپ کی بات کیا مانے گا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، ہر عورت چاہتی ہے کہ گھر میں میری بات چلے، میرا شوہر میری مانے، میرے بچے میری مانے، میری ساس میری مانے۔ ساس چاہتی ہے کہ بہو میری مانے، یہ زبردستی نہیں مانیں گے۔ ارے جو اللہ کی نہیں مانتا اس کے گھر والے بھی اس کی نہیں مانتے، اور جو اللہ کی مانتا ہے اور اللہ کی مان کے چلتا ہے، جنگل کے جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں، جنگل کے جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں، سب لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہماری کمی ہے، ہماری کمی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ ارے 6 مہینے کا بچہ جتنا اپنی ماں کو پہچانتا ہے اتنا بھی ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ جب روتا ہے ساری دنیا کی بہت سی مائیں گود میں لیتی ہے، چپ نہیں ہوتا، اس کی ماں گود میں لے کے سینے سے لگاتی ہے، خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہمارا تو اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم اللہ کے سامنے روئے، ہم اللہ کے سامنے روئے، ہم اللہ کی محبت میں آگے بڑھے، ہم اللہ کے عشق میں آگے بڑھے۔ ارے ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا اگر اللہ کو پہچان لے گی تو انشاءاللہ رابعہ بصریہ جیسی بن جائے گی۔ شوہر کو پہچانتی ہے، ہر بات شوہر سے شیئر کرتی ہے، ایک آش ہر بات اگر اللہ سے شیئر کرے گی، جو بھی ضرورت ہو اللہ سے کہے گی، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے گی۔ گھر میں ایک جگہ ایسی ہو جہاں مصلی بچھا ہوا ہو۔ ہمارے گھر میں پلنگ کی جگہ طے ہوتی ہے، صوفے کی جگہ طے ہوتی ہے، کچن کی جگہ طے ہوتی ہے، کھانے کی جگہ طے ہوتی ہے، لیکن مصلی کی جگہ طے نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی وقت ملتا ہے تو یا تو صوفے پر بیٹھتے ہیں، یا کرسی پر بیٹھتے ہیں، یا بیڈ پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ مصلی بچھایا ہوا ہی نہیں ہوتا، عادت ہی نہیں ہے مصلی بچھانے کی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک آدھ جگہ ایسی ہو جس پر مصلی بچھا ہوا ہو تاکہ وقت ملے تو ہم مصلی پر بیٹھے، ورنہ تو ایسا لگتا ہے جیسے مصلی پر کرنٹ لگتا ہو، بیٹھے اور فوراً کھڑے ہو گئے، بیٹھے اور فوراً۔ نماز بھی اتنی فاسٹ ہو رہی اور وضو بھی اتنا جلدی جلدی کیا جا رہا۔
میری دینی ماؤں بہنوں، نماز میں ہم بوجھ تھوڑی اتارتے ہیں، ہم تو اللہ کے عشق میں اللہ کے فرائض کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے اچھی طرح وضو کریں، وضو میں مسواک کا اہتمام کریں۔ افسوس صد افسوس کتنا وقت گزر جاتا ہے ماؤں بہنوں کے پاس عام طور پہ مسواک نہیں ہوتا۔ ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے 5-6 سال کے بچے، گھر میں 4 بچے ہیں تو 4 برش آپ کو ملیں گے، لیکن پوچھو ماں باپ کو کیا ان بچوں کو کبھی آپ نے مسواک لا کے دیا؟ 50 روپے کا برش لا کے دیا، روزانہ صبح میں اس کو کہا کولگیٹ کر، کیا کبھی کسی ماں نے یوں کہا کہ بیٹا تیرے لیے مسواک لائے ہیں مسواک کر؟ 10 روپے کی چیز ہے لیکن اس کی ہمارے پاس اہمیت نہیں۔ میری دینی ماں بہنوں، ابھی سے بچپن سے سنت کی اہمیت نہیں ڈالیں گے تو بڑا ہو کہ کیسے سنتوں پر چلے گا؟ پھر کہتے ہیں ہماری بات نہیں مانتا۔ جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ آپ کی کیا مانے گا؟ جو اللہ کا فرما بردار نہیں بنے گا وہ آپ کا کیا فرما بردار بنے گا؟ ابھی بچپن میں ان کی تربیت کیجئے اور جو ہے نا کوشش کیجئے کہ بچہ بچپن ہی سے سنتوں کا اہتمام کرے، ان کو دعائیں سکھائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک گھر میں کھانے کے لیے گیا، گھر والے نے کہا حضرت آپ کا کھانا میری اہلیہ نے بنایا ہے اور کھانا بناتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگائے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اور آج پورا کھانا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ذکر کی جیسی توفیق ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ خیر میری دینی ماؤں بہنوں، آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کیا کہنے، آپ کے یہاں تو ایک اچھا ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں بھی ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ تو اعمال بھی کرتے ہوں گے، آپ تو محنت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جو بات اللہ میرے ذہن میں ڈالتے گئے میں آپ کے سامنے رکھتا گیا، یہ میں آپ کو کوئی تانے نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری بھی آخرت بنے، آپ کی بھی آخرت بنے، مجھے بھی اللہ کے پاس جانا، آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا۔ پردے کا اہتمام کریں، آپ اس طرح زندگی گزاریں کہ کوئی نامحرم آپ کو نہ دیکھ سکے اور نہ آپ کسی نامحرم کو دیکھیں۔ اور میری بہنیں اگر میری بات سن رہی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں دل کا سودا کسی سے نہ کریں، دل کا سودا کسی سے نہ کریں، اس دل کو اللہ پر فدا کریں۔ اللہ کی محبت میں جائز محبتیں آ گئی، ماں باپ کی محبت، شوہر کی محبت، بچوں کی محبت، لیکن جب دنیا یہ جائز محبت اور اللہ کی محبت ٹکرائیں تو اللہ کی محبت کو ترجیح دیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے شوہر کو خوش رکھیں، اس کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں۔ اگر کسی عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیسے پتا چلے؟ فرمایا اپنے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش تو اللہ بھی تجھ سے خوش، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض تو اللہ بھی تجھ سے ناراض۔ شریعت اور سنت کی حدود میں رہ کر اپنے شوہر کی خدمت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اس کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، اور 2 منٹ کو آپ بڑی قیمتی سمجھیں۔ 2 منٹ، شوہر کے آنے کا وقت، شوہر کے جانے کا وقت، شوہر کے آنے کے وقت 1 منٹ اور شوہر کے جانے کے وقت 1 منٹ۔ آپ کو جیسے ہی پتا چلے شوہر آ رہا ہے تو دروازے تک اسے لینے کے لیے جائے، دروازے تک اسے لینے کے لیے جائے، اور شوہر سلام کرے، سلام کا جواب دے، اور مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ شوہر کو دیکھیں، کیونکہ مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے ملتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ کا شوہر جتنا غصے میں آ رہا ہوگا، جتنی تھکن سے آ رہا ہوگا، آپ سلام کا جواب دیں گے، اگر وہ سلام کرنا بھول جائے تو آپ سلام کر دیں گے، اور مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھیں گے نا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم ہوگا۔ آتے یہ نہ پوچھے کہ میں نے وہ چیز منگوائی تھی وہ آپ لائے یا نہیں، نہ ابھی اس قسم کی کوئی بات نہ کرے، فکر والی جو بات کرنی ہو 10-15 منٹ کے بعد اچھی طرح کرے۔ ابھی شوہر کو اچھی جگہ بٹھائیں اور اس کو جو ہے نا پانی پلائیں اور اس کا اکرام کریں، پوچھیں کہ آپ پانی پیو گے، اچھا وہ پانی وغیرہ پی لے۔ تم میری دینی ماؤں بہنوں، یہ 1 منٹ، اور شوہر کے جانے کی 1 منٹ، جب شوہر جا رہا ہو اس کو دروازے تک رکھنے کے لیے جائیں، دعا دیں، فی امان اللہ کہیں، مسکراتے ہوئے چہرے سے شوہر کو رخصت کریں۔ آپ یاد رکھنا میری بات، شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، آپ کے گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہوگا تو بچوں کی تربیت کا موقع ملے گا۔ اگر ماں باپ ہی لڑتے رہیں گے تو پھر کیا بچے کی تربیت کریں گے، اور بچے یہی دیکھیں گے تو پتہ نہیں پھر کیسا معاشرہ تیار ہوگا۔ ہاں کبھی کبھار تو میاں بیوی میں کچھ بات آگے پیچھے کبھی کبھار تو ہو جاتی ہے، وہ اور چیز ہے۔ ہم کوشش کریں ایک غصے ہو تو دوسرا خاموش ہو جائے، اب شوہر غصے ہم خاموش ہو جائے، کوشش کریں کہ ہم مقابلہ
کریں ہی نہیں، ہم خاموش ہو جائے. من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. اگر ایک غصے ہو تو دوسرا خاموش ہوتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ کچھ بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور نماز کو اول وقت میں پڑھے، نماز کو ٹال کر نہ پڑھے. جیسے ہی اذان ہو ہم اذان کا جواب دیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں اور اطمینان سے 4 رکعت 2 منٹ میں نہیں، 4 رکعت منیمم 4-5 منٹ میں اچھی طرح. ہم بوجھ تھوڑی اتار رہے ہیں نماز میں، ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم کس سے ہماری بات ہو رہی ہے اور ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے، بڑے ادب سے کھڑے رہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. رمضان کی آمد ہے، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. چلتے پھرتے اللہ سے بات کریں، اللہ جی مجھے آپ کی محبت چاہیے، اللہ جی مجھے آپ کا عشق چاہیے. آپ کی تو بہت بڑی قربانی ہے اور آپ کی تو بڑی وفاداری ہے. نکاح کے موقع پر ایک دو جملے کہہ کر ایسی وفاداری آپ تو نبھاتی ہو کہ آپ اپنا شہر چھوڑ دیتی ہو، اپنا وطن چھوڑ دیتی ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہو، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ دیتی ہو اور شوہر کی ہو کے رہ جاتی ہے. شوہر شہر میں تو آپ شہر میں، شوہر دیہات میں تو آپ دیہات میں، شوہر مالداری میں تو آپ مالداری میں، شوہر غریبی میں تو آپ غریبی میں، شوہر صحت میں تو اس عالم میں، شوہر بیماری میں تو اس کی خدمت کرتے. ایک دو جملے کہہ کر کیسی وفاداری نبھاتی ہے کہ پورے شوہر کی ہو جاتی ہے. میری دینی ماؤں بہنوں، اسی طرح ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بھی ہو جائیں، ہم اللہ کے بھی ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے. جب اللہ ہمارے ہو جائیں پھر اور کیا چاہیے، پھر اور کیا چاہیے، پھر اور کیا چاہیے. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، دین کا ایک ماحول قائم کرے. اگر آپ کچھ سی ڈی وغیرہ سنتے ہو تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان جو انہوں نے مستورات میں کیے تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا رضی اللہ عنہا پر سے بیان، اما عائشہ پر سے بیان، اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا پر سے بیان، اولیاء اللہ کی ماؤں کے واقعات آپ وہ سنیں تاکہ دل نرم ہو. ایک طرف کھانا بن رہا ہو، ایک طرف اللہ والوں کے بیانات بج رہے ہو، تاکہ ایک طرف کھانا بن رہا ہو، دوسری طرف آنکھ میں آنسو آ رہے ہو اور دل کی تار اللہ سے جڑ رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں کہ آپ کے گھر والے اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہیں. اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میری بات نہیں مانتا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس بقول علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے 3000 مرتبہ تشریف لے گئے، 3000 مرتبہ. تو ہم کیسے نا امید ہوں گے ہمارے بچے سے؟ ہم دعا کریں کہ اللہ بچپن میں جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکی، معافی چاہتی ہوں، میرے بچے کو اپنا ولی بنا لے. کیا پتہ کون سی گھڑی اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. میری دینی ماؤں بہنوں، گھر میں ایک محبتوں والا ماحول قائم کریں. خاص طور پر جو ساس ہے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہو کا احترام کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے، بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے. آج کے معاشرے میں بہو کو ذلیل کیا جاتا ہے، لاتے بڑی ادب سے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے اور ہم تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تو بس آپ کو کیا کہنے، بس راحت ہی راحت ہے، کچھ کام نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اس کا آنا ہوتا ہے 4-5 دن کے بعد تو بس وہ بیچاری کام والی بن کے رہ جاتی ہے. جو جس کے من میں آئے وہ بول رہا ہے اور اس کی شکایت شوہر کو ہو رہی ہے، شوہر ڈانٹ رہا ہے کہ اور یہ ساس ڈانٹ رہی ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جس گھر میں بہو کا دل ٹوٹتا ہو کیا اس گھر والوں کو اللہ کا تعلق مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ساسوں سے کہ یہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہوگا کہ بہو اتنے سال آپ کی ماں تحتی میں رہی، ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. ہم تو گھر کی کام والی جو کام کرنے آتی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس پر بھی ہم تو ظلم نہیں کر سکتے. اس لیے عجیب معاملہ ہے. اگر بیٹی کا سسرال سے فون آتا ہے کہ امی میرے پیٹ میں دکھتا ہے تو کہتی ہے کہ بیٹی تو یہاں آ جا تھوڑا آرام کر لے. وہ کہتی ہے ہاں میری بیٹی کے پیٹ میں دکھ رہا، اور یہی صبح اٹھ کے بہو کہتی ہے میرے پیٹ میں دکھتا ہے تو کہتی ہے دیکھیے بہانے بنا رہی، اس کو کام نہیں کرنا. یہ کیسی بات ہے کہ بیٹی کی بات آئی تو صحیح کہہ رہی، بہو کی بات آئی تو بہانے کر رہی. مجھے آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا، لیکن یہ درد دل میں آپ کو سنا رہا
ہوں اللہ کے واسطے. اور میں بہو سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساس کے گھر میں رہیں تو ساس کی بات مانیں, ساس کا اکرام کریں, ساس کا احترام کریں, سگی ماں کی طرح سمجھے. جب ساس بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے گی اور بہو ساس کو سگی ماں کی طرح سمجھے گی, انشاءاللہ گھروں میں محبتوں والا ماحول قائم ہوگا. ساس بہو مل کر آخرت کی تیاری کرے, مل جل کر کام کر لے. ابھی 50 سال تک اتنی محنت سے کام کیا اور بہو آنے کے بعد ایک دم کچن چھوڑ دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. نہ خودداری کے ساتھ رہے, آخر تک کچن نہ چھوڑے اور اپنا کچھ نہ کچھ درجے میں کچھ نہ کچھ کام کرتی رہے. اس سے انشاءاللہ گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہوگا. اور جو بہو ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, جتنی بھی یہاں عورتیں, اکثر کی ساس تو ہوگی, میں کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی ساس کی خدمت کریں. کل اٹھ کے جب آپ ساس بنے گی تو آپ کی بہو آپ کی خدمت کرے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس بات کو سامنے رکھیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی محبتوں والا ماحول قائم فرمائے. اگر کوئی میاں بیوی میں جھگڑے ہو تو ان سے میری گزارش ہے کہ نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور نماز کے بعد اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہم میاں بیوی میں ایسی محبت عطا فرما جیسی حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان محبت تھی. انشاءاللہ گھر میں محبتوں والا ماحول قائم ہو جائے گا. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صبح ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح استغفر اللہ کی, اور ایک تسبیح اللہ کی. اللہ جل جلالہ, اللہ 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 اللہ, اتنی آواز سے کہ آپ کے کان میں آواز آئے اور کسی کو آواز نہ آئے. آپ ایک تسبیح اللہ کی پڑھیں, ایک تسبیح درود شریف کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم, بوجھ سمجھ کے نہیں, محبت سے, اور ایک تسبیح استغفار کی. اور سوچے کہ ابھی دنیا میں سب سے بڑی کوئی گنہگار ہو تو وہ میں ہوں, ندامت کے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, معافی کا انداز کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں. یہ 3 تسبیح صبح, 3 تسبیح شام, اس کا اہتمام کریں. یاد رکھنا ایک تسبیح اللہ کی پہلی مرتبہ پڑھیں گے نا اللہ جل جلالہ, پھر اس کے بعد 99 مرتبہ اللہ اللہ, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ کو پکار رہی ہوں محبت سے, اللہ اللہ. ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, اس کی پابندی کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہر وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور یہ تصور کریں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ میرا دل کہتا ہے, صرف سوچنا ہے, صرف سوچنا ہے, یہ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. کبھی آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے اور سوچ رہے ہیں, میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ. اس سے انشاءاللہ اللہ کا تعلق نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنا خاص تعلق عطا فرمائے. ابھی مغرب کے بعد بھی مسجد میں بات ہوگی, اپنے گھر والوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, آپ میرے لیے دعا کریں. جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا کب سے جمع؟ اچھا, مسجد سے انشاءاللہ 3 دن کی مستورات کی اور عشرے کی مستورات کی جماعت جائے گی, تو اس کے لیے بھی کوئی ایک بہن تشکیل کر لیں. کچھ بہنیں جن کا تشکیل کا طے ہوا ہو وہ تشکیل کر لیں. کوشش کریں اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. اگر آپ نے 10 مرتبہ نام لکھایا اور 10 مرتبہ آپ کے شوہر نہ گئے, نا امید نہ ہو, آپ اللہ سے کہتے رہیں کہ اللہ دیکھو میں اپنے بس کی کوشش کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں, آپ میرے شوہر کے دل میں ڈالیں. ان کا دل بھی تو آپ کے ہاتھ میں, بہت اچھی طریقے سے نرمی سے سمجھا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی تڑپ کو دیکھتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تشکیل ہو جائے پھر دعا پڑھ لینا. سبحان اللہ و بحمدہ. نماز کے بعد تھوڑا میرے کو آرام کرنا ہوگا, وہاں آرام ملا نہیں, مدور میں